کیا آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی دیوالی کب ہے اور مسلمانوں کی دیوالی کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ مسلمان اپنی دیوالی کو کس انداز میں مناتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی دیوالی پر کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پورا آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات اللہ کی جانب سے اپنے مخصوص بندوں کے لیے، مومنین کے لیے بہت بڑا انعام اور نوازش ہے۔ کتنا بڑا انعام اور نوازش ہے اس کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ شب بارات کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی حدیث کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں پورے سال میں ایسی ہیں جس میں اللہ دعا نہیں ٹالتا، یعنی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ بندہ ان راتوں میں جو کچھ بھی مانگتا ہے ضرور ملتا ہے، ضرور اس کو نوازا جاتا ہے۔ آپ حضرات تعجب کریں گے کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب بارات ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑا انعام اور اکرام اور نوازش اللہ کی جانب سے اور کیا ہوگی؟ لیکن مسلمانوں نے اس رات کی اور اس گولڈن چانس اور بہترین رات کی قدر کرنے کے بجائے خرافات کی نظر کر دیا ہے، اور اتنی خرافات کر دی ہیں، اس رات کو اتنا خرافاتی کاموں میں لگا دیا ہے اور مصروف رہتے ہیں کہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایسے ایسے کام اس رات میں انجام دیے جاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی ان کو دیکھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے بخشش اور مغفرت کی رات ہے یا مسلمانوں کی دیوالی ہے۔ اس رات میں جو خرافات مسلمانوں کی جانب سے کی جاتی ہیں اس میں سے ایک ہے آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا، بم جلانا، اور بچوں کا اتنا مصروف دیکھا جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کرتے۔ گھروں میں ہمارے لائٹنگ ضرورت سے زیادہ ہوگی، موم بتیاں جلیں گی، اگربتیاں جلیں گی، بچوں کو ہم پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے دیں گے، وہ روڈ پر جا کر گلیوں میں چوک چوراہوں پر بم پھوڑیں گے۔ یہ سارے کام تو ہندو بھائیوں کی دیوالی میں ہونے والے تھے، یہ دیپاولی میں وہ سارے کام کرتے تھے۔ اب مسلمان ان سارے کاموں کو شب بارات کے موقع پر کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ شاید اب لوگوں نے اس کو یہ مسلمانوں کی دیوالی بنا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیں یہ رات اس لیے نہیں ہے کہ اس میں چراغاں کیا جائے، آتش بازی کی جائے، لائٹنگ ضرورت سے زائد کی جائے، گھروں کو سجایا جائے، اس لیے نہیں ہے۔ یہ رات تو اس لیے ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں شب بارات کے موقع پر رب کریم آسمانی دنیا پر اتر آتا ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا، علامی مستغفرین، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں، اور ہے کوئی مجھ سے رزق کا مطالبہ کرنے والا، میں اس کو حلال طریقے پر بہترین رزق دوں۔ تو یہ رات تو ان چیزوں کو وصول کرنے کی تھی، نہ کہ آتش بازی کی، لیکن مسلمان آتش بازی اسی انداز میں کرتا ہے جیسے دیپاولی ہمارے ہندو بھائی بناتے ہیں۔ اور اسراف اور فضول خرچی، یہ قرآن کریم نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے، اور مسلمان ایسے موقع پر اسراف اور فضول خرچی میں حدود سے پار ہو جاتا ہے اور اتنی زیادہ فضول خرچی کرتا ہے جیسے کہیں سے بغیر محنت کے رقم اور پیسہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ یاد رکھیں اس رات میں لائٹنگ کے نام پر، ڈشیں الگ الگ بنانے کے نام پر، پٹاخوں کے نام پر، چراغ کے نام پر فضول خرچی کرنا یا اچھی اچھی ڈشیں بنا کر کے تقسیم کرنے کے نام پر، یہ تمام کی تمام فضول خرچی ہیں، ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے پر کفار اور مشرکین کی مشابہت بھی بہت سارے معاملات میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کی، ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرنا اسلام کی نظر میں جرم ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پٹاخے پھوڑنے میں انہی کی مشابہت ہے۔ مسلمانوں کے یہاں کسی تیوہار کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر، کسی غم کے موقع پر پٹاخے پھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر دوسروں کو تکلیف بھی دیتے ہیں ہم اس رات میں پوری رات ہم بچے گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ کر کے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ سارے کام ہم اس متبرک رات میں کہتے ہیں جس میں اللہ معاف کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے۔
खुदा के लिए हमें होश के नाखून लेने चाहिए। जरूरत से जायद चराग जलाना, लाइटिंग करना, मस्जिदों को सजाना, कब्रिस्तानों को मुनव्वर करना, वहां जरूरत से जायद लाइटिंग करना, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। और इसी तरीके पर इस रात में हमने एक और काम नया निकाला है, वो है हलवा पकाना। याद रखें, शब बारात के मौके पर हलवा बनाने और खाने का शरीयत से, हुजूर से, सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से कोई अमल साबित नहीं है। एक साहब से मैं कहने लगा तो वो कहने लगे हम हलवा इसलिए खाते हैं इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ था, हुजूर ने हलवा खाया था। मैंने कहा भाई हुजूर ने दांत शहीद होने की वजह से हलवा खाया था, आपने दांत तो तुड़वाए ही नहीं। हलवा खाने की सुन्नत याद रही, दांत तुड़वाने की भी याद रखते, पहले दांत तुड़वा लेते। जबकि हकीकत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जंग में दांत शहीद हुआ है वो इस महीने में हुई ही नहीं, लेकिन लोगों ने अपनी जानिब से बात बना ली है। शब बारात के मौके पर एक काम ये किया जाता है कि खवातीन कपड़े नए नए सिल रही हैं, नए नए कपड़े बनाए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी गलती और गुनाह और बिदात जो शब बारात के मौके पर की जाती है वो है अरफा। अरफा जानते हैं आप किसे कहते हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये अकीदा और नजरिया है कि शब बारात से जो पहले जिन लोगों का इंतकाल हुआ है उनकी जानिब से शब बारात के दिन खास डिशें बनाकर, अच्छे खाने बना करके तकसीम की जाती हैं। इसके होता क्या है, अगर हम ऐसा करेंगे यानी मरने वाले की जानिब से अच्छी डिशें, हलवा, बिरयानी, कौरमा बनाकर तकसीम कर देंगे, खिला देंगे लोगों को, तो फिर उस मरने वाले की रूह मुर्दों में शामिल हो जाती है, वरना वो भटकती फिरती रहती है। लोगों का ये अकीदा है। ये अकीदा इस्लाम के नजरिए के बिल्कुल खिलाफ। जो मर गया वो मर गया, उसकी रूह या तो इल्लीयीन में है या सिज्जीन में है, या तो जन्नतियों के साथ है और जन्नत के इनाम वो पा रहा है, या इसी तरीके पर उसकी रूह अगर वो बुरा है, काफिर, मुशरिक, गुनहगार है, तो उसका जो ठिकाना वो वहां पहुंच चुकी है। ये अकीदा रखना कि जब तक अरफा ना किया जाए, उसकी जानिब से खाना बनाकर तकसीम ना किया जाए, हलवा पूरी ना खिलाई जाए, उसकी रूह भटकती रहती है, शरअन इसकी कोई इजाजत नहीं है। ये गुनाह कबीरा है। ऐसे अकीदे से हमें अपने आप को बाज रखना चाहिए। और इसके अलावा भी मुसलमानों ने बहुत सारे अकीदे, बहुत सारी गलतियां शब बारात के उन्वान पर अपनी जानिब से घड़ ली हैं। उन तमाम गुनाहों से, उन तमाम गलतियों से बाज आकर शब बारात की कदर करनी चाहिए और अपनी बसात और हिम्मत के मुताबिक जितना हम तन्हाई और यकसुई में इबादत कर सकते हैं उतना करें। इज्तिमाइयत के साथ कोई इबादत ना करें। इज्तिमाइयत शब बारात में मतलूब नहीं है। मस्जिदें सिर्फ फर्ज नमाजों के लिए हैं। नवाफिल, कुरान की तिलावत, सलातुत तस्बीह या सलातुत तौबा या सलातुल हाजत, जो भी आपने पढ़नी कोशिश करें तन्हाई में अपने घर पर पढ़ें। कब्रिस्तान अगर आप एक बार जिंदगी में चले गए तो आपकी सुन्नत जिंदा हो गई। हर साल जाने का इल्तिजाम बिल्कुल ना करें। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ करके बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही बातें मालूम हो और सही बात पर वो अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।